رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلى الله عليه وسلم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك. صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی یہ چوتھی مجلس ہے. خیر، ہم سب دعا کریں کہ پروردگارہ جس طرح سے بھی ہو خدا ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، ہماری نوکری کو قبول فرمائے، ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے. آج 4 محرم الحرام ہے اور ماشاءاللہ سے فوجن ففوجن آپ حضرات امام حسین کے اس مقصد، امام حسین کے اس مشن، امام حسین کی اس آواز استغاثہ کی طرف لبیک کہتے ہوئے چلتے چلے آ رہے ہیں. یقیناً خداوند متعال نے ہمیں خاص نعمتوں اور خاص توفیقات سے نوازا، جو آج ہم اور آپ امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں، میں اپنی مجلس کی شروعات کچھ خاص جملوں سے کرنا چاہ رہا تھا. یقیناً ایک عالم کا کام ہوتا ہے، اور عالم ہمیشہ یاد رکھ وہی اچھا ہے، وہ عالم جو آپ کی ہر بات میں ہاں ملاتا رہے. آپ چاہے اچھی کہیں یا بری کہیں، ہاں ہاں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ بے وقوف ہے، بیکار ہے. عالم کی صفت یہ ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ مشینیں وغیرہ لگا کے، ایکس رے وغیرہ لگا کے کہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اور آپ کہنے لگے نہیں ہمیں اس چیز کی دوا نہیں چاہیے، ہمارے تو سر میں درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے نہیں آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے نہیں ہمارے سر میں درد ہے. یا مثال کے طور پہ ہمیں سر درد کی دوا دیجیے، پیٹ درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اگر عقل مند ڈاکٹر ہوگا تو کہے گا کہیں اور جا کے معالجہ کرواؤ، ہم نہیں کرنے والے. تو لہذا عالم خود ایک بہترین عالم، حالانکہ میں اپنے آپ کو بہتر عالم نہیں سمجھتا ہوں، لیکن
ایک بہترین عالم کا فرض یہ ہے کہ وہ خود دیکھتا ہے معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اور یقیناً مجھے امید ہے میری باتوں کا بالکل کوئی برا نہیں مانے گا اور میری باتوں کو تقریباً تحمل کیا جائے گا اور تحسین سے نوازا جائے گا. دیکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں. بعض چیزیں مثال کے طور پہ ایک زمانے میں صحیح لیکن دوسرے زمانے میں زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جو ہمارے خود دادا نے بنوائی تھی. ہمارے دادا نے بنوائی تھی اور مسجد بہت چھوٹی ہے، اور آج کل ماشاءاللہ سے اس مسجد میں 1000 کا مجمع آتا ہے. 800 700 کا مجمع جمعے میں شریک ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ سب سے پہلے کام میں جو لگے ہوئے ہیں جلدی سے اس مسجد کو توڑوا کے ایک بڑی مسجد بنوائی جائے. بھائی یہ تقاضا ہے زمانے کا، توڑوا کے بڑی مسجد بنوائی جائے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. پھر وہ لذت نہیں ہوتی نماز کی، جب ایک ہی ساتھ ایک ہی صفوں میں سب بیٹھے ہوتے تو اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے. تو لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا جیسے ہندوستان میں ہمارے گھروں پہ بھی ماشاءاللہ سے ہر گھر میں عزاخانے ہوتے ہیں. ہمارے پورے یو پی میں اگر آپ جائیں، جو یو پی کے افراد یہاں تشریف فرمائیں، یو پی کا رواج یہ ہے کہ گھر گھر میں عزاخانے ہوتے ہیں. لیکن عزاخانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس میں ہم مجلسیں بھی برپا کرتے ہیں. لیکن ایک عشرہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے تاکہ وہیں پہ ایک موضوع کنٹینیو ہوتا رہے اور وہ سماعتیں اور وہ اسپیس تمام چیزیں دیکھی جاتی ماشاءاللہ سے سب اچھی ہوتی ہیں. تو خلاصہ میں دست ادب جوڑوں گا بانیان کی خدمت میں. یقیناً بانیان میرے خیال سے میں دنیا کے مختلف کونوں میں گیا تو یہاں کے بانیان کو میں نے بہت بہترین پایا اور بہترین خدمت گزار پایا، اور یقیناً ایک عزاداری کے لیے ایک عزاداری کے لیے لگن اور عزاداری کے لیے قربانیاں. آپ کی قربانیوں کو سلام اور آپ کی لگن کو سلام. بس تھوڑی سی ان باتوں پہ توجہ کریں، انشاءاللہ خداوند متعال اجر عظیم سے نوازے گا. آپ سب اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. فی الحال ماشاءاللہ سے یہاں نظام یہ ہے کہ ہمارے سامنے 100 150 50 بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جائیں تو روڈوں پہ ہزاروں کا مجمع ہے. تو یہ بھی خیر خوبصورتی ہے. مولا سب کو سلامت رکھے، اور پھر آپ سب اپنی سلامتی کے لیے دوبارہ صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا علوم آل محمد کے حوالے سے، اور ہم نے جہاں تک کوشش کی علوم آل محمد پہ ایک روشنی ڈالی، ایک نظر ڈالی. فی الحال آتے ہیں، یقیناً اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن موضوع ہمارا کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اب اس موضوع کو بھی مکمل کرتا چلوں. بڑی خوبصورت روایت ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرمانتے ہیں ان للحسین لمحبہ مکنونہ فی قلوب المؤمنین. بے شک شیعیان حیدر کرار کے دلوں میں سب کے لیے محبتیں، پہلے امام کے لیے محبت، دوسرے امام کے لیے محبت، سب کے لیے محبت ہے. لیکن ان للحسین، لیکن مؤمنین کے دلوں میں امام حسین کے لیے ایک خاص محبت ہے، ایک خاص محبت ہے. اب مجھے نہیں پتا اس خاص کی تفسیر کی کیسے جائے، مجھے نہیں اندازہ اس خاص کی کیسی تفسیر کی جائے. اچھا، ایک حدیث اور جو اسی سے ملتی جلتی، شاید وہ اس حدیث کی تفسیر کے لیے تھوڑا سا اشارہ کر سکے. حضرت فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین. کہتے ہیں امام حسین کے قتل کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. لا تبرد ابدا، وہ آگ ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. اچھا، آپ حضرات کا ماشاءاللہ سے اتنی دور دور سے امام حسین کے لیے آنا، یہ آگ نہیں تو کیا ہے بھائی؟ آگ نہیں تو کیا ہے؟ اتنی دور سے امام حسین کے لیے آ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں فی الحال کیا چل رہا ہے، کیسا ماحول ہے. اس کے باوجود کثیر تعداد میں امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہمارے علماء دعا کرتے ہیں، پروردگارہ وہ آگ جو مومنین کے دلوں میں ہے اس آگ کو محفوظ رکھ،
اس آگ کو سلامت رکھ۔ یقیناً ہمارے دلوں میں جو قتل حسین کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کا اثر یہ ہے کہ پورے پورے زمانوں کو جلا سکتی ہے۔ اس آگ کا اثر یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت اس آگ سے جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں میں امام حسین کے لیے آگ ہے، جیسے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور ہم ممبروں پہ بیٹھ کے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن پھٹ پھٹانے لگتا ہے، دشمن جلنے لگتا ہے۔ دشمن کے لیے صرف ذکر حسین کافی ہے، اس یزید کے لیے حسین کافی تھے۔ آج کے دور کے یزید صفات، حالانکہ یزید ایک ہی تھا، اس دور میں کوئی یزید نہیں ہو سکتا، یزید صفات، یہ یزید کے پیروکار، اس دور میں یزید کے پیروکار کے لیے ذکر حسین کافی ہے، ذکر حسین کافی ہے۔ میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتا چلوں بڑے مؤدبانہ انداز سے، یہ جو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یزید کو پہچانو، اس زمانے کے شمر کو پہچانو۔ دیکھیں بھیا، یزید صرف ایک تھا کہ جس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا، شمر صرف ایک تھا کہ جس نے سیدانیوں کی بے احترامی کی۔ آج شمر صفات ہو سکتا ہے لیکن اس زمانے میں شمر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب زمانے میں حسین نہیں تو یزید کہاں سے آ جائے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے ایک لکھنؤ کے خطیب، بڑا اچھا جملہ ان کا لگا، کہنے لگے حسین حسین، اس زمانے کے حسین، اس زمانے کے حسین یا اس زمانے کے یزید۔ تو بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہما خداوند متعال کے نزدیک امام حسین کا نام اتنا حساس ہے، امام حسین کا وجود اتنا حساس ہے کہ پورا سلسلہ امامت دیکھیں، سلسلہ امامت میں خدا نے حسین کو نہیں دہرایا تو اس زمانے میں کیسے حسین آ سکتا؟ بھائی سلسلہ امامت میں محمد علی موجود ہیں، 3 4 محمد علی نام موجود ہے، لیکن امام حسین کا نام صرف ایک ہے، حسین صرف ایک ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اس زمانے میں کوئی حسین ہو سکتا، نہ اس زمانے میں کوئی یزید۔ خدا لعنت کرے یزید ملعون پر۔ امام حسین کے عظمتوں پہ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں نے میرے خیال سے جب میں نے مقدمے عزاداری پہ ایک مجلس پڑھی تھی ابھی 2 3 4 دن پہلے، تو اس میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، اگر اس جملے پہ آپ حضرات نے غور فرمایا ہو، وہ جملہ یہ تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ خداوند متعال امام حسین کے قصے کے ساتھ، یہ جو قصے یہ امام حسین ہے کہ جس میں رونا ہے، ماتم کرنا ہے، مجلسیں پڑھنا ہے، تبرک کا تقسیم کرنا، یہ سارا کا سارا امام حسین کے قصے میں آتا ہے، قضیے میں آتا ہے۔ کہتے ہیں خداوند متعال امام حسین کے اس قصے کے ساتھ ایک جدا ڈیل کرے گا، ایک جدا معاملہ کرے گا، ایک جدا معاملہ۔ میں نے جدا معاملے کے لیے ایک مثال بھی دی تھی، کیونکہ بعض افراد اس مجلس میں موجود نہیں تھے، تو میں جلدی وہ مثال مکمل کر دوں۔ مثال کے طور پہ جدا ڈیل بتا رہا ہوں کہ خدا کیسے قصہ یہ حسین میں جدا ڈیل کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جائیں، امیر المؤمنین محترم ہے، امیر المؤمنین کی قبر بھی محترم ہے، لیکن شفا کی غرض سے یا کسی غرض سے امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی ہم نہیں کھا سکتے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن جب امام حسین کا مسئلہ آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں شفا کی غرض سے قبر کی مٹی کھانا حلال قرار دیا۔ یہ ہے جدا ڈیل امام حسین کے قصے میں۔ اور میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، پتہ نہیں امام حسین کے اس قصے میں خدا کو آپ کی کون سی حرکت پسند آ جائے جس کی وجہ سے خداوند متعال آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پتہ نہیں کون سی حرکت پسند آ جائے۔ اور ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے قصات و واقعات ہیں کہ جہاں عزاداریوں میں چھوٹی چھوٹی آپ کی حرکتوں کو اہل بیت نے پسند کیا اور آپ کیا سے کیا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک قصہ سنتے ہیں کہ ایک عورت کہ جس نے صرف دیگوں کے نیچے لکڑیاں جلائیں، اس کا قصہ علماء مجتہدین بیان کرتے ہیں۔ علی گندومی کا قصہ، جو کہ ایک شرابی کبابی لیکن امام حسین کی مجلس میں گیا، خوب گریا کیا، گریا کرتے کرتے خوب رویا، روتے روتے گرا، مر گیا۔ عجیب و غریب قصہ، آیت اللہ آگے اس کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، عجیب و غریب اس طرح کے بڑے قصات و واقعات موجود ہیں۔ اچھا، اس کی علت کیا، راز کیا ہے؟ بس توجہات کا تعلیم ہوں، اگرچہ ہمارے سامنے تھوڑے لوگ ہیں لیکن بہت طاقتور لوگ ہیں، کہ اس کا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہ راز و حکمت یہ ہے کہ امام حسین کو خداوند متعال نے اپنی مرضی سے نوازا ہے۔
بس جملوں پہ غور کیجئے گا. اپنی مرضی سے نوازا ہے, یا خداوند متعال نے اپنی مرضی امام حسین کو دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو مرضی کا مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اور یہ مرضی بستر رسالت پہ سو کے ایک آدمی خرید چکا ہے. بھائی مرضی کا مسئلہ نیا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ, قرآن کی آیت ہے. اور لوگوں میں وہ لوگ جو اپنے نفس کے عوض اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. اچھا, اس مرضی میں اور امام حسین کی مرضی میں فرق کیا ہے؟ ایک میں عظیم منزل کی طرف آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے بستر پہ امیر المومنین کو لٹایا. امیر المومنین بغیر کسی خوف و خطر نبوت کی حفاظت میں بستر رسالت پہ لیٹ گئے. اب لوگ آئے رسول اللہ کو مارنے کے لیے, چادر ہٹائی تو کون؟ امیر المومنین. چہرہ دیکھا, بھاگ گئے. اچھا, کہتے ہیں امیر المومنین نے ارادہ کیا کیا؟ تاکہ نبی محفوظ رہے, علی کی جان چاہے چلی جائے, اپنے آپ کو لٹایا. جبکہ کسی نے امیر المؤمنین کے ایک کھرونچ تک نہیں لگائی. محض امیر المؤمنین کا ارادہ کرنا, اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے آیت نازل کر دی کہ لوگوں میں وہ جو اپنے نفس کے عوض اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. اب ذرا قصے میں غور کریں. امیر المؤمنین نے نبوت کی حفاظت میں ارادہ کیا قربانی کا, خدا نے مرضی عطا کر دی. اب اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے توحید و نبوت و امامت کی حفاظت میں قربانیاں پیش کر دی ہو؟ اب سوچیں اس کی مرضی کا عالم کیا ہوگا, خدا کس طرح کی مرضی عطا کرے گا, کس طرح کی مرضی نوازے گا. میں اس پہ ایک قصہ بیان کرتا چلوں. یقیناً ایام عزا ہے اور یہ معارف بھی ہم سب کے لیے ضروری ہیں. ایک کہتے ہیں ایک بادشاہ جنگل میں گھوم رہا تھا. جنگل میں پھرتا پھرتا اچانک بھٹک گیا راستہ. جب راستہ بھٹک گیا تو بھوک و پیاس کی وجہ سے شدید پریشان ہے. اب کرے تو کیا کرے, نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. اب ادھر کہیں بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کرے تو کیا کرے. کہتے اچانک جب بہت زیادہ پیاسا اور بھوکا ہو گیا تو اچانک اس کی نظر ایک خیمے پہ پڑی. دوڑتا ہوا خیمے کے پاس گیا. اب جب خیمے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑھیا موجود ہے. ایک بڑھیا کہ جس کے پاس صرف ایک بکری ہے. بڑھیا نے کہا میں اس بکری کی وجہ سے زندگی بسر کرتی ہوں, اس بکری کی وجہ سے زندگی بسر کرتی ہوں. اس کا دودھ ہی میرے لیے غذا ہے اور یہی میرے لیے پانی ہے, یعنی میری زندگی کا اثاثہ یہ بکری ہے. جب بادشاہ کو دیکھا بہت زیادہ بھوکا و پیاسا ہے تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے, ہم اپنی بکری کو ذبح کر کے تمہیں کھلائے دے رہے ہیں. بڑھیا نے اپنی بکری کو ذبح کیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ سلامت کھا گئے. اب جب کھائے گئے انہوں نے اپنی انگوٹھی نکالی کہ دیکھو ہم فلاں سلطنت کے بادشاہ ہیں, ہماری ریاست میں تشریف لائیے, آپ کو ہم انعامات سے نوازیں گے. انگوٹھی لے لی. اب تھوڑے عرصے کے بعد یہ بڑھیا جب اسے پتا چلا کہ وہاں بادشاہ کی سلطنت ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ وہاں سلطنت میں پہنچ گئی. اب جب بادشاہ کی سلطنت میں پہنچی, اس قصے کو یاد رکھیے گا, رضا کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے امام حسین کو رضا کیوں دی اور کتنی دی, یہ بھی یاد رکھیے گا. کہتے ہیں بڑھیا پہنچی بادشاہ کی ریاست میں. اب بادشاہ نے جو ہے تمام قاضیوں کو بلا کے بٹھایا اور ملا مولویوں کو لا کے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد کہے کہ بھائی فیصلہ کرو. کہ کیسا فیصلہ؟ کہ بتاؤ اس بڑھیا کو دوں کیا. اب بھائی کوئی کھڑا ہوا کہ اس بڑھیا کو یہ والا مثلا پلاٹ دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے حویلی دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا کھیت دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ باغ دے دیں. سب نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی. وہاں ایک منصف بیٹھا ہوا تھا, صاحب انصاف بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ قصہ ذرا دوبارہ بیان کرو. کہ قصہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں بڑھیا کے پاس گیا, بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا بڑھیا نے مجھے دے دیا. بھائی قصے پہ غور کیا کہ بڑھیا نے بکری مجھے دے دی, میں نے کھا لی, اور جب میں یہاں پہنچا بڑھیا میرے پیچھے پیچھے آئی. اب بتاؤ اسے دوں کیا؟ عجب نہیں, اس منصف نے کہا بادشاہ سلامت قصے پہ دوبارہ غور کرو. بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ کو دے دیا, اب آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس بڑھیا کو دے دو.
کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے آپ کو دے دیا. اب آپ کے پاس جو کچھ مقدار ضروری نہیں ہے، کیا تھا اور کتنا تھا، جو کچھ تھا اس نے دے دیا. بھائی اس کے لیے تو وہی ایک زندگی کا اثاثہ تھا نا، وہی زندگی کا اثاثہ. تمہارے لیے پوری سلطنت زندگی کا اثاثہ ہے. تو مسئلہ بڑا آسان ہے. مثال دینے کے بعد بڑے اچھے جملے فرمائے کہ اب تمہیں کچھ سمجھ آیا قصہ یہ امام حسین. روز عاشورہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا. اب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنی مرضی امام حسین کے حوالے کی، اپنی مرضی سے امام حسین کو نوازا. ایک صلوات پڑھے محمد. خداوند متعال نے اپنی مرضی عطا کی. امام حسین جو چاہیں روز محشر. یہ جو حدیثیں روایتیں یہ کوئی ایسی خام خیالی روایتیں حدیثیں نہیں ہیں. بھائی مسئلہ تو یہی ہے نا. شفاعت کا مسئلہ بڑا آسان ہے، توسل کا مسئلہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے اور زندگی میں ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک کانفرنس رکھیں اور کانفرنس رکھنے کے بعد دیکھیں شفاعت کا مسئلہ کتنا آسان ہے. ہر آدمی جانتا ہے، بس بغض و عناد کی وجہ سے کہنے سے ڈرتا ہے، واللہ ہر انسان جانتا ہے شفاعت کا مسئلہ کتنا ایزی ہے. آپ کوئی کانفرنس رکھیں اور وہاں پہ مثال کے طور پہ سارے بڑے بڑے نیتا، یا اگر دینی کانفرنس رکھ رہے ہیں تو سارے بڑے بڑے آیت اللہ العظمہ کو آپ دعوتیں دیں، آیت اللہ مجتہدین کو دعوتیں دیں. اب سارے مثال کے طور پہ اس کانفرنس میں پہنچ رہے ہیں. اب فرض کریں وہاں کوئی چھوٹا موٹا ذاکر یا مولوی ہم جیسا پہنچ گیا تو وہیں دروازے پہ روک لیا جائے گا کہ بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہاں پہ فلاں فلاں لوگوں کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے. اور اگر پیچھے سے کوئی انہی میں سے کوئی شخصیت ایک آتی ہو آیت اللہ اور وہ میرا ہاتھ پکڑ لے اور جیسے میں دروازے پہ پہنچوں تو وہ مجھ سے پوچھے کہ بھیا کہاں جا رہے ہو، میں کہوں گا آغا کے ساتھ ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ آغا کے ساتھ ہوں، تو فوراً چھوڑ دیا جائے گا. آپ سمجھے شفاعت کا مسئلہ کتنا آسان ہے. روز محشر امام حسین کھڑے ہوں گے. اب جو بھی پوچھنے والا ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ ہم آغا کے ساتھ ہیں، ہم مولا کے ساتھ ہیں. بس اتنا آسان ہے. یقین جانے ایسے ہی شفاعت کا مسئلہ ہے. بھائی یہ جو حدیثیں اور روایتیں پڑھتے ہیں جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی اور کھڑے ہونے کے بعد خداوند متعال سے فرمائیں گی یا رب احببنا ان نعرف قدرنا، اے پروردگارہ میں چاہتی ہوں میں اپنی قدر و منزلت جانوں، میری قدر و منزلت کیا ہے. تو خدا کہے گا یا بنت حبیبی ارجعی وانظری، پلٹ جائیے اور دیکھیے، من کان فی قلبه حب لك ولأحد من ذريتك فخذي بيده فادخليه الجنة. اے بنت مصطفیٰ پلٹ جائیے اس مجمع میں اور دیکھیے کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو یا آپ کی ذریت کے لیے محبت ہو تو اس کے ہاتھ کو پکڑیے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلی جائیے. یہی ہے نا شفاعت کا مسئلہ، یہی ہے نا شفاعت یہی ہے، یہی توسل ہے، یہی وسیلہ ہے. اور وسیلے کے بغیر، شفاعت کے بغیر کوئی جنت کی بو تک محسوس نہیں کر سکتا. یقین جانے جب تک شفاعت نہیں ہوگی کوئی جنت کی بو محسوس نہیں کر سکتا. یہی مسئلہ ہے شفاعت. کتنا آسان ہے. ہم اس دنیا میں امام حسین سے لو لگاتے ہیں تاکہ اس دنیا میں امام حسین ہمارا سہارا بنے. اس دنیا میں یقین جانے اہل بیت اطہار کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. اہل بیت کا دامن ہم تھامیں، اور جنہوں نے دنیا میں اہل بیت کا دامن تھاما یقین جانے وہ دنیا میں بھی سرخ رو ہوئے اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوں گے. آپ یہی اصحاب کربلا کے قصات و واقعات دیکھیں. اصحاب کربلا نے کیسی استقامت کا مظاہرہ کیا. اصحاب کربلا یہی شب عاشور روایتوں کے جملے. شب عاشور جب تمام اصحاب کربلا آمادہ ہیں، امام حسین چراغ بجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہو جائے. حسین بیعت اٹھاتا ہے. آوازیں آ رہی مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم نے 1000 درہم کی تلوار کو تیز کیا، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے مولا. کہہ رہے ہیں بنی عقیل جاؤ، ہم اپنی بیعت اٹھاتے ہیں. اب بنی عقیل کا جواب آ رہا ہے مولا ہم جب جائیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ تمہارا بھائی کربلا میں مار دیا گیا اور تم نے ایک تلوار بھی نہیں چلائی. مولا ہم کیسے چلے جائیں چھوڑ کے؟ یہ استقامت ہے اصحاب کربلا کی، یہ عشق تھا اصحاب کربلا کا. روایتوں کے الفاظ شب عاشور
جناب زینب امام حسین سے فرما رہی ہیں بھیا کیا تمہیں بھروسہ ہے اپنے اصحاب پر، کہ کیا تمہیں اپنے اصحاب پہ بھروسہ ہے؟ روایتوں کے الفاظ ہیں جب جناب حبیب کے کانوں تک یہ آواز گئی، جناب حبیب دوڑتے ہوئے اصحاب کے پاس آئے کہ تم لوگ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو اور علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، کہ تم لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو، علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے سارے اصحاب کو جناب حبیب نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے پاس پہنچے کہ سیدہ شہزادی جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اپنے آقا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ اور یہی وجہ ہے جناب حر کی عجیب و غریب، جناب حبیب ابن مظاہر کی عجیب و غریب فضیلتیں۔ میرا موضوع جو فی الحال معجزہ چل رہا تھا، میں اس معجزے کی ایک کڑی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہی جناب حبیب کہتے بچپن میں جناب حبیب کو اپنے دوست، بچپن کے دوست امام حسین سے بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ بس میں چند معرفتی جملے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، بس توجہات کا طالب ہوں۔ کہتے بہت ہی زیادہ محبت تھی امام حسین سے جناب حبیب کو، اتنی محبت کہ یہ بار بار اپنے بابا مظاہر سے کہا کرتے تھے کہ مجھے امام حسین سے ملا دو۔ یہ اتنی محبت، اتنی شفقت تھی آپس میں۔ ایک دن جناب حبیب کے والد گرامی دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ آقا مولا میرے گھر پہ دعوت میں تشریف لائیں، میرا بیٹا حسین سے ملنے کے لیے بے چین ہے اور روز مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین سے ملنا ہے، مجھے میرے دوست حسین سے ملنا ہے، اشتیاق بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دعوت قبول کرتے ہیں، انشاءاللہ تمہارے گھر پہ آئیں گے۔ اب دیکھیں روایتوں کے الفاظ دیکھیں، جناب حبیب کی محبت دیکھیں امام حسین کے لیے۔ اچھا عاشق و معشوق کے قصات تو ماشاءاللہ سے آپ حضرات بالخصوص جوان بڑے اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ یہ جو مجازی عشق ہے آج کے اس دور میں، مجازی عشق میں اگر کہہ دیا جائے کہ 3 بجے یا 2 بجے فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ فون کریں گی، کال کریں گی، تو بڑے شدت سے انتظار کیا جاتا ہے اس وقت کا کہ اس وقت میں کال آنے والی ہے۔ یقین جانیں یہ مجازی عشق کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ اب ذرا سوچے حقیقی عشق کا عالم کیا ہوگا جب حبیب کو پتا چلا کہ مغرب کے بعد امام تشریف لائیں گے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں ظہر سے جناب حبیب ابن مظاہر اپنی چھت پہ کھڑے ہوئے صرف ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، کس لیے؟ عشق حقیقی کے انتظار کے لیے، امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب آنے والے، اب آنے والے، اب آنے والے۔ ایسے ہی اگر اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے تو ایسے ہی انتظار کرو، اپنے زمانے کے امام کا اس طرح سے انتظار کرو، اپنے زمانے کے امام کا۔ خلاصہ جناب حبیب بے چین ہے، کون آنے والا ہے؟ حسین آنے والے ہیں۔ اب جناب حبیب کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں۔ اچانک دور سے نظر پڑی کہ ایک سواری آ کے ٹھہری۔ اب جیسے ہی سواری سے سوار اترے، حبیب کی نظر امام حسین کے چہرے پہ پڑی۔ حبیب کس کے دوڑے، روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اتنی تیز دوڑے کہ حبیب چھت سے زمین پہ گر گئے۔ اب جیسے چھت سے زمین پہ گرے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ بھائی روایتوں کے الفاظ ہیں اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے۔ انتقال، میں معجزات امام حسین بیان کر رہا ہوں، اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ کہتے حبیب کے والد مظاہر نے کہ بھائی رسول اللہ ہمارے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، اگر ہم نے انہیں یہ خبر دے دی تو یقیناً غم و حزن کا عالم ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقی معرفت، جب انسان اہل بیت کی محبت میں معرفتوں کی منزلوں تک پہنچتا ہے نا تو وہ یہ عالم ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا، اسی میسج کے ذریعے سے ایک میسج آپ حضرات تک منتقل کرتا چلوں۔ یہ جو ہم اپنی خوشیوں کے مقابلے میں اہل بیت کی خوشیوں کی قدر نہیں کرتے، یا اپنے غموں کے مقابلے میں اہل بیت کے غموں کی قدر نہیں کرتے، یہ ہماری حماقت ہے، حماقت ہے۔ اگر آپ کو یوم غدیر، میں بعنوان مثال میں آپ کو حدیثوں کا خلاصہ دے رہا ہوں، اگر یوم غدیر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کے غم میں نہ بیٹھیں بلکہ مولا کی خوشی میں خوشی منائیں۔ یہ چیز کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ اصحاب کربلا سے۔ دیکھیں اپنا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بچے کو کنارے رکھ دیا کہ کون آ رہا ہے؟ حسین آ رہا ہے۔
کائنات کا رسول گھر پہ تشریف لا رہا ہے، بچے کو کنارے ایک کمرے میں رکھ دیا. اب جب دسترخوان بچھایا گیا انہوں نے سوچا پہلے کھا لیں پھر ہم یہ خبر انہیں دیں گے. دسترخوان بچھایا گیا، رسول اللہ دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے، ایک طرف امام حسین بیٹھے. اب دیکھیں نا بھائی، دوستی کا مطلب، عشق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے آگ برابر ہو، یہ عشق ہوتا ہے. ویلا ایک طرفہ عشق تو پتہ نہیں کس کو کس سے ہوتا رہتا ہے. عشق کا مطلب ہی ہوتا ہے دو طرفہ. اب دیکھیں یہاں امام حسین دسترخوان پہ بیٹھے، لقمہ سامنے ہے، امام حسین کی نظریں حبیب کو ڈھونڈ رہی ہیں. اللہ اکبر، حبیب کی معرفت، حبیب کی منزلت دیکھیں، کیا وقار ہے حبیب کا. امام کی نظریں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ حبیب. چاروں طرف مظاہر سے حبیب کے والد سے فرمایا کہ حبیب نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، حبیب آتے ہی ہوں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. امام حسین نے کہا نہیں، کہ جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کہ جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب بے چین، اب والد کرے تو کیا کریں. رسول اللہ کون؟ امام مبین، بھائی دلوں کا راز جانتے ہیں. کہ قصہ کیا ذرا بتاؤ. کہ امام حسین کے آنے کی خوشی میں حبیب اتنے بے چین تھے، اتنے بے چین تھے، جیسے ہی مولا حسین کو آتے ہوئے دیکھا بے قابو ہو گئے اور چھت سے زمین پہ گر گئے. یہ دیکھیں، جب انسان جمال یوسف زہرا میں محو ہوتا ہے تو اپنا آپا کھو دیتا ہے. جمال یوسف زہرا میں محو ہو گئے تھے حبیب. امام حسین کا چہرہ دیکھا، جمال میں محو ہو گئے. وہ جو قصہ آپ حضرات سنتے ہیں، جب یوسف کو گزارا گیا، لوگوں نے، عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عورتیں جمال یوسف میں کچھ اس طرح سے محو ہو گئی تھیں کہ اب انہیں اندازہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے یا یہ پھل کٹ رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو اصحاب کربلا اپنے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں، تلواریں لے رہے ہیں، یہ جمال یوسف زہرا میں اس طرح سے محو ہو چکے تھے کہ انہیں کسی درد کا کوئی احساس نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا کسی درد کا. یہ جناب حبیب امام حسین کو دیکھا، چھت سے نیچے گر گئے. پورا قصہ بیان کیا. امام حسین نے فرمایا ذرا بتاؤ حبیب کہاں ہے، کہ بتاؤ حبیب کہاں ہے. بتایا گیا حبیب فلاں کمرے میں. امام مبین کے لیے چاہے وہ جھولے میں ہوں، گہوارے میں ہوں، تب بھی ملائکہ کو پر عطا کرتے ہیں. بھائی امام مبین کے لیے سب برابر، چاہے چھوٹا سن ہو چاہے بڑا سن ہو، برابر. جیسے امام حسین نے سنا حبیب اس دنیا سے جا چکے کہ حبیب کہاں ہیں، کہ حبیب کمرے میں لیٹے ہوئے. امام حسین اٹھے اور حبیب کے پاس گئے، چادر اٹھائی، یا حبیب کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مولا تمہارے سامنے کھڑا ہے. کہ حبیب کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مولا تمہارے سامنے کھڑا ہے. بس اتنا سننا تھا. حبیب کھڑے ہوئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. حبیب کھڑے ہو جا، تمہارا آقا تمہارا مولا تمہارے سامنے کھڑا ہے. حبیب کھڑے ہوئے، مولا کے ہاتھوں کو چوما. یہ دیکھیں معجزات اہل بیت. یہ دیکھیں حبیب کون کے جسے امام حسین نے زندگی بخشی. اب کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہو. یقیناً جب امام حسین کا خط آیا تھا حبیب کے پاس تو حبیب نے یہ ضرور سوچا ہوگا اما جس نے زندگی دی ہے اسی نے آج ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے. کیسے ممکن ہے کہ حبیب کربلا نہ پہنچے. یہ حبیب کے عجیب و غریب. حبیب کے لیے پتہ ایک جملہ اگر مجھ سے کہا جائے حبیب کی فضیلت میں صرف ایک جملہ، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کے ذہن میں کیا فضیلت ہے حبیب کی صرف ایک جملے میں؟ میرے نزدیک پتہ ہے حبیب کی سب سے بڑی فضیلت کیا؟ ایک جملے میں، من حسین ابن علی الى رجل الفقیہ. کہ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے کس طرف؟ رجل فقیہ کی جانب، یعنی دین شناس کی جانب، جسے دین کی ساری کڑیاں معلوم ہو، اسے کہا جاتا فقیہ. کہ فقیہ کی طرف. کون فقیہ؟ حبیب ابن مظاہر. بھائی امام جسے فقیہ کہیں، کیا مرتبہ ہے اس کا، کیا عظمت ہے اس کی.
اچھا یہ فقیہ بنے کیسے؟ میں بتاتا چلوں یہ فقیہ کیسے بنے۔ ایک دن بچپن میں ہی رسول اللہ نے جناب حبیب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھجور کھلائے، چہرے پہ بوسہ دیا، گالوں کو چوما۔ سارے اصحاب چاروں طرف سے گھوم رہے تھے کہ یا رسول اللہ عجیب کیفیت ہے، آپ تو روز امام حسین کو کاندھوں پہ بلند کرتے تھے، آج آپ نے ایک بچے کو بلند کر رکھا ہے، کہ تمہیں نہیں پتہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا جب میرا نواسا میرا بیٹا حسین چل رہا تھا تو یہ پیچھے پیچھے حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا تھا، اپنے سر پہ ڈالتا تھا۔ دیکھیں معرفت، دیکھیں معرفت کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرا بیٹا حسین چلتا تھا تو یہ پیچھے پیچھے قدموں کی خاک اٹھاتا تھا، اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی غلامی کرے گے تو خدا فقاہت و علمیت سے نوازے گا۔ اہل بیت کی غلامی کرو، اہل بیت کے دروازے پہ آؤ۔ دیکھیں دروازے اہل بیت پہ غلامی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں الی رجل الفقیہ، مرد فقیہ کی جانب امام حسین کا یہ خط عجیب و غریب۔ بھائی یہ کہاں کے پڑے ہوئے؟ مکتب حسین کے شاگرد ہیں، مکتب حسین کے شاگرد۔ اچھا دو شاگردوں کا ایک دن آپس میں مقابلہ ہو گیا، ایک طرف مکتب علی کا شاگرد آ رہا تھا اور دوسری طرف مکتب حسین کا شاگرد آ رہا تھا۔ میں سمجھ رہے نا، ایک طرف میثم آ رہے تھے اور ایک طرف حبیب ابن مظاہر۔ اب جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے میثم کو دیکھا کہ میثم تم وہی ہو نا جسے عشق علی میں سولی پہ لٹکایا جائے گا؟ میثم مسکرائے کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اب بھائی مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مکتب علی کے شاگرد سے، کہ حبیب تم وہی ہو نا جو کربلا میں میرے آقا میرے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤ گے؟ یہ دیکھیں دونوں مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ اچھا یہ باتیں آئیں کہاں سے؟ اچھا علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب یہی نا فیوچر جانتے ہوں، یہی نا آسان الفاظ میں فیوچر کے حالات پتہ ہوں۔ اما دنیا آج اس پہ لڑی مری جا رہی کہ اہل بیت فیوچر جانتے یا نہیں جانتے، غیب جانتے یا نہیں جانتے۔ اما جن کے دروازوں کے غلاموں کا عالم یہ ہو تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے دروازوں کے غلاموں کا عالم یہ ہو کہ ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے تمہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تو سوچے آقا کا عالم کیا ہوگا، آقا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آقا سے اگر پوچھنا ہو تو آسمانوں کے راستے پوچھ لو آگے، آقا سے اگر پوچھنا ہو تو زمینوں کے راستے پوچھ لو آگے، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ حبیب ابن مظاہر جانے عظمت حبیب کیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر جو میں نے ہمیشہ اپنے دوستان سے سنا کہ حبیب کی محبت کے لیے بس اتنا کافی ہے، اور حبیب کی عظمت امام حسین کے لیے کتنی زیادہ ہے اس کے لیے صرف ایک مصرع، جس کا پہلا مصرع مجھے خود بھی نہیں یاد ہے، دوسرا مصرع میرے ذہنوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حبیب مر کے بھی شبیر کا حبیب رہا۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو۔ اچھا اس شعر کی میں تفسیر کرتا چلوں، زندگی میں تو جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ تھے ہی، لیکن آج اگر آپ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں تو جیسے ہی انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے حبیب کا روضہ دیکھے گا، پھر امام حسین کا۔ عرب کا اصول ہے، میں نے دیکھا ہے، عربیوں کو دیکھا، عرب کا اصول ہے، جو وہاں کے عراقی ہیں وہ امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنے کے بعد جیسے ایسے پلٹتے ہیں تو بالکل سامنے جناب حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے، تو حبیب ابن مظاہر کے روضے پہ آتے ہیں، چومتے ہیں، چومنے کے بعد سلام ادب پیش کرنے کے بعد حبیب سے کہتے ہیں یا حبیب سجل اسمی، میرا نام لکھ لینا۔ الفاظ ہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا کہ حبیب گویا جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں حبیب ان کا نام لکھتے ہیں، یہ زیارت نامے میں باقاعدہ الفاظ ہیں۔ حبیب سے کہتے ہیں حبیب میرا نام لکھ لینا، یہ عظمت ہے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اس دنیا سے جانے کے بعد امام حسین سے اتنا قریب ہو گئے اپنی قربانی پیش کر کے کہ تا ابد رہتی قیامت تک جو بھی حسین کے پاس جائے گا وہ حبیب کے پاس بھی جائے گا۔ یہ عظمت ہے در اہل بیت سے اتصال کی۔ اس حبیب کے لیے امام حسین نے خط لکھا،
اور یہ صرف حبیب کا مرتبہ اور حبیب کی عظمت صرف امام حسین کی نظروں میں نہیں تھی. کاش میرے پاس وقت ہوتا. جناب حبیب کے بڑے فضائل ہیں, بڑے فضائل ہیں. صرف امام حسین کی نظروں میں ان کی عظمت نہیں تھی. میں نے باقاعدہ روایت پڑھی ہے, بحار الانوار میں روایت موجود ہے. باقاعدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا, بھیا حسین کیا اب تمہارے پاس کوئی آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کہ جتنے تھے ان کے لیے ہم نے خط لکھ دیا. پھر باقاعدہ جناب زینب نے فرمایا کہ آپ کا ایک چاہنے والا حبیب بھی تو ہے, کہ ایک حبیب بھی تو ہے. پھر امام حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس خط لکھا. یا بعض روایتوں میں ہے کہ جب جناب زینب نے کہا کہ کوئی مدد کرنے والا, کوئی چاہنے والا ہے, تو امام حسین نے کہا کہ ہاں ایک ہے جو حبیب ابن مظاہر کوفے میں رہتا ہے, کہ مجھے یقین ہے کہ میں اسے اگر خط لکھوں گا تو وہ ضرور تشریف لائے گا. تو جناب زینب نے فرمایا لکھیں خط جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے. اب دیکھیں یہاں سے دیکھیں مصائب بھی ہیں اور کچھ معرفتی جملے بھی ہیں, اور کچھ معرفتی جملے ایسے ہیں جو یقین جانیں اگر آپ خاموشی سے تحمل کر کے ان جملوں پہ غور و دقت کریں تو آپ کے کلیجے پھٹ کے رہ جائیں گے. اتنے سخت معرفتی جملے. روایتوں کے الفاظ ہیں, جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے سکون سے کھانا تناول کر رہے ہیں. جیسے لقمہ اٹھایا ہاتھ سے لقمہ گر گیا. عجب نہیں, جناب حبیب نے جملہ کہہ کہ شاید کوئی مہمان آنے والا ہے, کہ شاید کوئی مہمان آنے والا. بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے حبیب نے لقمہ اٹھایا, جب لقمہ گرا تو حبیب نے ایک جملہ کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید کوئی بھوکا و پیاسا ہے, کہ شاید کوئی بھوکا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, دق الباب ہوا, جناب حبیب نے کھانا چھوڑا, دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھولا کہ کون؟ کہ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں. خط کو ہاتھوں میں لیا, سب سے پہلے حبیب نے چومنا شروع کیا کہ میرا مولا کا خط ہے, میرے آقا کا خط ہے. اب جب خط کھولا تو عجب نہیں الفاظ ہیں کہ اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. یا بعض روایتوں میں ملتا ہے حبیب تم تو میرے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو, حبیب ہمیں کربلا میں گھیر لیا گیا. بعض روایتوں میں نے بعض علماء سے سنا باقاعدہ امام حسین نے جملہ لکھا کہ حبیب تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ زینب کبریٰ بھی ہے, کہ حبیب میری مدد کے لیے پہنچو. بس جیسے خط کو دیکھنا تھا حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. اب حبیب پریشان ہیں, حبیب گھبرائے ہوئے ہیں. اچانک زوجہ نے کہا حبیب کیا ہوا, یہ کس کا خط ہے؟ حبیب نے چھپانے کی کوشش کی, ارے کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے, لوگ اپنے گھر پہ یقین نہیں کر سکتے, لوگ اپنے گھر والوں پہ اطمینان نہیں رکھ سکتے. حبیب نے اس خط کو چھپانے کی کوشش کی. عجب نہیں, حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب ذرا بتاؤ تو صحیح یہ خط کس کا ہے؟ عجب نہیں, حبیب نے کہا یہ خط ہمارے آقا مولا نبی کے نواسے حسین کا ہے. بس اتنا سننا تھا. اب دیکھیں حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں. عجب نہیں, زوجہ سے کہا کہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میں تو ضعیف ہو چکا ہوں, میں کیسے امام حسین کی مدد کر سکتا ہوں. بس اتنا سننا تھا. حبیب کی زوجہ نے غیرت دلاتے ہوئے حبیب سے کہا حبیب تمہیں کیا ہو گیا؟ رسول کا نواسہ تک و تنہا کربلا میں کھڑا ہے, تمہیں بلا رہا ہے, تم جانے سے انکار کر رہے. حبیب کیا تم نے غور نہیں کیا, ارے اس قافلے میں زینب کبریٰ بھی ہے, کہ حبیب اس قافلے میں زینب کبریٰ بھی ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں اب جیسے ہی حبیب نے اپنی زوجہ کے یہ الفاظ سنے چہرے پہ مسکراہٹ. اب حبیب جلدی جلدی تیار ہوئے, غلام کے ہاتھوں میں گھوڑا دیا. کوفے کا ماحول بڑا خراب تھا نا, غلام سے کہ جاؤ کوفے کے باہر میرا انتظار کرو, میں چھپتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس پہنچتا ہوں. اب دیکھیں معرفت دیکھیں غلام کی. اب غلام گھوڑا لیے پکڑا ہے, انتظار کر رہا ہے.
انتظار کرتے کرتے جب دیکھا حبیب ابھی نہیں آ رہے، حبیب کو آنے میں تاخیر ہو گئی، غلام نے گھوڑے کی طرف دیکھا کہ اے سوار، اے میرے گھوڑے، اے جانور، تو پریشان نہ ہو، اگرچہ میرا آقا کسی علت و مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے، تو گھبرا نہیں، میں تجھ پہ سوار ہوں گا اور میں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جب حبیب ابن مظاہر اس جانور کے پاس پہنچے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب دیکھیں میں نے کہا نا غلاموں کی معرفت دیکھے، اب جیسے گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد غلام کی طرف دیکھا کہ غلام جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب جیسے غلام نے یہ جملہ سنا، عجب نہیں، غلام نے کہا ارے میرے آقا، زندگی بھر میں آپ کی خدمت کرتا رہا، جب جنت نزدیک آئی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں، غلام نے جملہ کہا کہ آقا آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا نا، اب میرے اختیارات خود میرے ہوں گے۔ عجب نہیں، غلام نے ارادہ کیا کہ آقا آپ کو میں تنہا نہیں جانے دوں گا، میرا دل کیسے گوارا کرے گا، میں روز محشر سیدہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے بیٹے کو کربلا میں بھوکا و پیاسا تڑپتا چھوڑ دیا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جناب حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ اب جیسے دیکھیں میں نے کہا تھا نا، امام حسین کے بچپن کا دوست حبیب کربلا آ رہا ہے، امام حسین بے چین ہے، امام حسین مشتاق ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ غبار نمودار ہو رہا ہے، عباس سے کہا عباس ذرا آگے جاؤ، اکبر ذرا آگے جاؤ کہ آقا کیا ہوا، کرے استقبال کرو، میرا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا دوست حبیب آ رہا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی حبیب کو آتے ہوئے دیکھا، لشکر حسین میں خوشیاں طاری ہو گئیں، اللہ اکبر کی صدا نمودار ہونے لگی۔ جناب زینب کبریٰ نے خیمے سے آواز لگائی، ارے اما فضا، یہ خوشیوں کی لہر کیسی؟ عجب نہیں، جناب فضا نے فرمایا کہ بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کربلا میں آ چکا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ حبیب کو بلاؤ۔ اب حبیب کو لایا گیا خیمے کے پردے کے پیچھے سے کہ حبیب تجھ پہ زینب کا سلام ہو، اجرکم علی الزہرا، کہ حبیب تجھ پہ زینب کا سلام ہو۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب تڑپ گئے، حبیب مچلنے لگے، ارے ہائے میرے آقا پہ کیسا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں، شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی، بس ازادہ رو ختم کیے مصائب۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ روز عاشوراء حبیب میدان کارزار میں پہنچے، خوب جنگ کی، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، اب اصحاب حبیب کی مدد کے لیے پہنچے، امام حسین بھی پہنچے۔ جب کسی صحابی نے حبیب کی طرف خطاب کیا کہ حبیب کوئی وصیت ہو تو بتا، عجب نہیں، حبیب نے حسین کے چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک زندہ رہنا میرے آقا مولا کا خیال رکھنا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، الفاظ روایتوں کے ہیں کہ حبیب کے مرنے سے امام حسین کے چہرے پہ شکن طاری ہو گئی تھی۔ بس ازادہ رو ختم کیے مصائب۔ 11 محرم جب آئی ہے نا، 11 محرم، سارے سروں کو نیزہ پہ بلند کیا گیا، کوفے میں یہ قافلہ وارد کیا گیا۔ اب جب کوفے میں یہ قافلہ وارد ہوا تو حبیب کا ایک بیٹا دوڑتا ہوا آیا۔ اب جب قافلے کی طرف نظر پڑی، کبھی عباس کا سر ہے، کبھی اکبر کا سر ہے، کبھی اصغر کا سر ہے، کبھی حسین کا سر ہے۔ اچانک اپنے بابا کے سر پہ نظر پڑی، اب جیسے ہی نظر پڑی اچانک جوش آیا، لشکر پہ حملہ بولا۔ وہ افراد
کہ جن کے ہاتھوں میں سرہائے شہداء تھے ان پہ ٹوٹ پڑا، لیکن جب حبیب کا بیٹا ٹوٹا تو چاروں طرف سے حبیب کے بیٹے کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، تعزیتیں پیش کی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ زینب کبریٰ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب جب یہ منظر دیکھا، زوجہ حبیب سے خطاب کیا، ارے تمہارا بیٹا کتنا خوش قسمت ہے، اپنے باپ پہ رو سکتا ہے، باپ کے سر کو چوم سکتا ہے، لیکن ہائے رے سجاد، اگر روتا ہے تو کوڑے مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، کوئی تسلیت دینے والا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار تمام شیعیان حیدر کرار کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار جو افراد جو شیعیان حیدر کرار فرش اعضاء پہ تشریف فرما ہے، ان تمام شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔